جو تحقیقاتی ٹیم حکومت نے بنائی ہے جو کینیا جا کر تحقیقات کرے گی کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا وہاں پر. اب اس پر جو اس کی جو ٹیم کی کمپوزیشن ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا. اس میں ایک جو ایف آئی اے سے جو شامل کیے گئے ہیں اطہر وحید صاحب، ان کو ڈی آئی جی لیول ہے ان کا، ڈائریکٹر وہاں ایف آئی اے میں، تو وہ ہی از پارٹ آف دا ٹیم. ایک اس میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں اور ایک اور آفیسر ہیں عمر شاہد صاحب. تو یہ جائیں گے وہاں پر کینیا. اب اس میں تھوڑا سا جو ایشو نظر آ رہا ہے کہ جو اطہر وحید صاحب ہیں وہ ہو سکتا ہے بڑے انٹیگریٹی والے آفیسر ہوں، بڑے کوئی ایماندار آفیسر ہوں، لیکن ان کا شریف خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت نمایاں ہے. یہ وہ صاحب ہیں، جب یہ ایس پی گجرانوالہ تھے رپورٹڈلی، اور جب لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے شروع کیا یہ جو چیف جسٹس افتخار چودھری کی ریسٹوریشن کے لیے، تو گجرانوالہ میں انہوں نے اپنی پولیس کی جو بیلٹ ہے وہ انہوں نے پیش کی نواز شریف صاحب کو کہ میں آپ کی اس چیز پر میں قربان، اور یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور مجھے پولیس سروسز کی ضرورت نہیں ہے، میں سرکاری نوکری پر میں ترجیح دیتا ہوں آپ کے ساتھ جو لائلٹی. پھر اس کے بعد جو ان کی پوسٹنگز وغیرہ بھی ہوتی رہی ہیں، اس میں بھی یہ ایک الزام بیوروکریسی کے اندر کچھ لوگ لگاتے رہے ہیں کہ وہ جو شاہد اطہر وحید صاحب جو ہیں وہ تھوڑا شریف خاندان کے کلوز ہیں. اب اس وقت جو کمپوزیشن ہے، اس وقت جو یہ حکومت ہے، جس طریقے سے یہ خلاف تحریک انصاف کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف جو کام کر رہی ہے، اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اطہر وحید صاحب ایک اور بھی وہ کام کر رہے ہیں اس وقت. یہ جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہے مبینہ جس کو کہا جاتا ہے، فورن فنڈنگ ہے، وہ ان معاملات کو بھی انہوں نے دیکھا ہے اور اس کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک ان سے کوئی، جبکہ جو ٹویٹ مریم نواز صاحبہ کا بھی کل آپ نے دیکھا، ایک کیلس ٹویٹ، ایک بڑا بے رحم ٹویٹ، جس سے ان کی جو ایک آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو غصہ کتنا ہے، یا وہ ارشد شریف کے بارے میں وہ کیا وہ سمجھتی ہیں. تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں ہم سکتے کہ کوئی ایسے بندے کو یہ لگائیں گے کہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کر سکے. تو یہ جو کمیشن بظاہر جو یہ ایک بنائی ہے ٹیم جو وہاں پر جائے گی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ یہ سارا کام وہی ہے کہ مٹی پاؤ، ہر چیز کو آپ اس کو حشب کرنے کے لیے یہ فوری طور پر ٹیم وہاں پر بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے. اور میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو بڑے قریبی عزیز و اقارب ہیں ارشد شریف کے، جو دوست بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس کمپوزیشن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ حکومت کی جو عجلت ہے بیسیکلی اس معاملے میں، کہ فٹافٹ یہ بس ایک ڈیسیژن ہو، اور ڈیسیژن یہی ہو کہ جناب یہ ایک تو ایکسیڈنٹ تھا، اب تو کینیا کی پولیس نے بھی وہ مان لیا ہے. ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. دوسرا، کچھ اس قسم کی انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ اب یہ ٹیم جائے گی یا کوئی اور ٹیم ایک سوشل میڈیا پر ایک طریقے سے کوئی ارشد شریف کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا، جس میں انہیں ثابت کیا جائے گا کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جو اللیگل کام میں ملوث تھے، وہ بھی شاید وہی کام کر رہے تھے، یا اگر وہ نہیں بھی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ تھے، اس لیے وہ نشانہ بن گئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیونکہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف کرپشن کے بڑے چارجز، تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ لیا تاکہ یہ کہہ سکیں کہ وہ بھی چور ہے، وہ بھی فراڈی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے جو الیکشن کمیشن سے فیصلہ آیا کس طریقے سے پورٹری کیا. تو ارشد شریف کی انٹیگریٹی کو یہ بالکل اس کو ہٹ نہیں کر سکے، کوئی اس کے خلاف چیز نہیں نکال سکے. وہ ایک دیانتدار آنیسٹ آدمی تھا. تو اب یہ اجلت میں اس طرح کی کاروائیاں یہ تکلیف دہ ہیں بہت زیادہ. ایک تو ہمارے دل ویسے دکھے ہوئے ہیں، بالکل، اس کے اوپر یہ ہمارے زخموں کو کورید رہے ہیں. یہ تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اب طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے ان کی انوالومنٹ کا جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے.